یہ مٹی قیمتی ہے بادشاہوں کے خزینوں سے، ابھی تک اسلام مالدار ہے ایسے سفینوں سے، ابھی تک صدا آ رہی ہے تربت کے سینے سے۔ میں ابھی اسٹیج کے اوپر بیٹھا تھا تو مجھے ساتھیوں نے کہا ہے کہ پوری دنیا سے پیغام آ رہے ہیں، آپ اردو میں تقریر کرنا۔ میں اردو میں کرتا ہوں لیکن 1 منٹ اپنے قائد کو اپنی زبان میں سبق سنا لوں۔ ساڑھے قائد آکھیا سی کہ لال قلعے تے پاکستان دا پرچم لہرائے گا۔ ساڑھے قائد نے فرما دیتا اور ساڑھے قائد نے جڑی گل آکھی، وہ خود دس کے کہن کہ مجھ قلعے دے سر تے زور لاندی، مجھ قلعے دے سر تے زور لاندی۔ انہاں مالکاں دے آکھیا اساں اپنے قائد دی گل نو دہرا دیتا، ایک گل نہ واپس ہو سکتی، اس تو اگے ود چڑھ کے ہو سکتی۔ مودی اور اس تے ہواری یہ غور سے سن لیں کہ دشمنی اور دھڑا پیٹنا ہمیں آتا ہے، اگر دشمنی کرنے پہ آ جائیں تو ہم اپنی کشتیاں جلا کر اندلس آتے ہیں، اور اگر ہم میدان میں آ جائیں پھر ہم سپہ سالار کی عمر کو نہیں دیکھتے، وہ 16 کا ہے یا 17 کا ہے، دیبل میں آ کے اسلام کا جھنڈا گاڑ دیتے ہیں۔ تو ہم ان کی ذریت ہیں، اور تمہاری ذریت وہ ہے کہ اگر تم سامنے مقابلے میں آ جاؤ، 16 حملے ہمارے ناکام بھی ہوں، 17ویں حملے میں بھی ہم آ کر سومنات کا سینہ چیر کے رکھ دیتے ہیں۔ تم کسی غلط فہمی میں ہو ایک کھوتی کے لیے، اس کو کھوتی کا نہ کھوتی کی توہین ہے کہ تم سمجھتے ہو اس کے لیے تم اس کے ساتھ کھڑے ہوگے اور وہ ایک گستاخ اس کے ساتھ کھڑے ہوگے۔ میرا یہ پیغام مودی اور پورے بھارت کو پہنچا دو کہ ابھی امت مسلمہ کی مائیں بانجھ نہیں ہوئی، ابھی تمہارے گھر سے آواز آ رہی ہے کہ من سب نبی جان، ابھی تمہارے کوچے سے آواز آئے گی من سب نبی جان، اور ابھی کوئی متوالا غازی علم الدین کا چاہنے والا نکلے گا تمہاری گلی سے، اس ملونہ کا کائنات کی سب سے پلید کا سر جدا کر کے رکھ دے گا اس کے تن سے۔ اور ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جس جگہ پر اور جن قلعوں میں حضور کی گستاخی ہو جاتی تھی، پھر ہم دیکھتے تھے کہ وہ قلعے بنا مشقت کے بہت جلد فتح ہو جاتے تھے۔ ہم نے اس کی بنیاد پر کہا ہے کہ لال قلعے پر پاکستان کا جھنڈا لہرائے گا۔ ہم نے اپنے بزرگوں کی روایات پر اور جو محنت کرتے ہوئے انہوں نے اسلام کا جھنڈا سر بلند کیا، اس کی بنیاد پر کہا ہے کہ پاکستان کا جھنڈا لہرائے گا۔ اور یہ یاد رکھ لینا، ہمارے ماں نے ہمیں صدقے یا رسول اللہ کی لوری دی ہے، ہمارے قائد نے ہمیں ایک ہی سبق پڑھایا ہے کہ کچھ رہے نہ رہے مالکوں کی بات کرو، نہ اپنا نعرہ سکھایا ہے نہ اپنی بات سکھائی ہے۔ یاد رکھ لینا، میں ببانگ دہل، لوگ کہتے ہیں جی احتیاط سے بات کریں، آپ کی بات انٹرنیشنل میڈیا سنتا ہے، میں سب کو کہتا ہوں ہماری بات غور سے سن لو، جہاں سے گستاخ سر اٹھائے گا لبیک والے وہی ہڈی دیں گے۔ اس کو نہیں سمجھ آئی تو میں انگریزی میں بھی ترجمہ کروا کے تمہیں بھیج دوں گا، ہندی میں بھی بھیج دوں گا، فارسی میں بھی بھیج دوں گا۔ یاد رکھنا، تم جہاں سر اٹھاؤ گے ممتاز قادری کا وارث وہی تمہیں کچلے گا۔ اور زمانہ بدل سکتا ہے، سورج اور آسمان ٹوٹ سکتا ہے، جب تارے ٹوٹ سکتے ہیں، ہمارا بیانیہ نہیں بدل سکتا۔ ہمارا بیانیہ گستاخ رسول کے بارے میں ایک ہے، وہ ہے من سب نبی جان، من سب نبی جان۔ اور اس طرح نہیں کہ قتل کر دو، بابا جی نے آکھا وڈ کے رکھ دو، اردو میں کاٹ کے رکھ دو۔ اب جہاں سے بھی گستاخ رسول کو کاٹا جائے بابا جی کی بات وہی سے پوری ہوگی، سر سے پا کاٹ کے رکھ دو۔ یہ ہے من سب نبی جن فقتلوا کا معنی۔ اور ہندو اور اس کے حواری اور کوئی بھی کائنات کا کوئی بھی شخص اگر یہ سمجھے کہ ہم حضور کے بارے میں بات کریں گے تو یاد رکھنا، اب امت بیدار ہو چکی ہے۔ تم نے بہت کچھ کر لیا، تم نے عراق لتاڑا، افغانستان لتاڑا، برما لتاڑا،
چیچنیا لتاڑا، فلسطین لتاڑا. اب خاتمے کا وقت قریب ہوا چاہتا ہے. اب امت کی بیداری کا وقت آ چکا ہے. اور یہ یاد رکھنا، وہ کوئی اور ہوں گے جو سٹیج پر چڑھ کر کوئی اور بات کرتے ہوں گے اور اندر جا کر کوئی اور بات کرتے ہوں گے. ہم تو یہ کہتے ہیں اور آج بھی کہتے ہیں کہ لب بام بھی پکارا، سرے دار بھی صدا دی. ہماری ایک ہی بات ہے کہ جو حضور کے بارے میں گستاخی کرے گا اس کو کاٹ کے رکھ دینا. یہ مذمت اور یہ ساری چھوٹی باتیں ہیں. یہ جناب کہ ان کا معاشی بائیکاٹ کرنا یہ چھوٹی باتیں ہیں. گستاخ رسول کو کہتے ہیں بھوک دے کر مارنا. میں نے کہا نہیں، ہم اس کا اگلا سانس برداشت نہیں کرتے، اس کو بھوک کیسے برداشت کریں؟ وہ بھوک سے ہو سکتا ہے 2 دن زندہ رہے، ہم 2 لمحے برداشت نہیں کرتے. اور کائنات کی سب سے بڑی دہشت گردی حضور کی عزت کے بارے میں بات کرنا ہے، حضور کی ناموس کے بارے میں بات کرنا ہے. اگر تم کہتے ہو کہ یہ دہشت گردی ہے من سب نبیًا، تو یہ یاد رکھنا ہم سب سے بڑے دہشت گرد ہیں اس مسئلے میں. اگر امریکہ سمجھتا ہے، کائنات کا کوئی کتا سمجھتا ہے اگر حضور کے گستاخ کو کاٹنا دہشت گردی ہے، تو یہ دہشت گردی ہم ہر بار کریں گے، سرے بازار کریں گے، وقت آیا سرے دار کریں گے. بس اتنی سی بات ہے. یہ ہمارا ولولہ، یہ ہمارا جذبہ. میں ان لائنوں کو کہتا ہوں، قوم کی بیٹیوں کے تھرکتے جسم دکھاتے ہو، یہ بھی دکھاؤ. پتہ لگے ہمارے بارڈر پہ کھڑے ہوئے جوان کے ہاتھ میں جو بندوق ہے نا، اس کا ذرا گرفت مضبوط ہو کہ ہمارے پیچھے قوم کھڑی ہے. نعرہ آگے قدم بڑھاؤں تو صحیح، لیکن کیا کریں، رنگیلے ٹکرے ہیں. کوئی بات نہیں، ہمارا وقت آیا چاہتا ہے، وہ وقت جس کو بابا جی بار بار دہرا کر گئے ہیں کہ نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، اور جس نے نکل کر رحمت العالمین سے وزیر آباد تک جس نے ظلمت کی سلطنت کو الٹ رکھا تھا. وہ شیر کل بھی ہوشیار تھا، آج بھی ہوشیار ہے. بیدار ہونا بڑی دور کی بات، وہ ہوشیار بھی ہے، آنکھیں بھی کھلی ہیں اور چست بھی بیٹھا ہے. جس کسی گستاخ کی گردن قریب آئے گی دبوچ کے رکھ لے گا. اور میں یہ کہتا ہوں کہ ان مسلمانوں پر ظلم ڈھاتے ہو، تمہاری اوقات ہے، تمہاری اوقات ہے، تم ان کے بارے میں بات کرو. وہ ظہیر الدین بابر کے وارث ہیں جو انڈیا میں بستے ہیں. کسی غلط فہمی کا شکار نہ رہنا، کسی غلط فہمی کا شکار نہ رہنا. ظلم آخر ظلم ہے، جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. ان کے نبی کی عزت کی بات ہوئی ہے اور وہ باہر روڈوں پر بھی نہ آئے، وہ اس ملونہ کے بارے میں بات بھی نہ کرے. ہم انڈیا کے مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں اور کائنات کی ساری لعنتیں اکٹھی کر کر اس ملونہ اور اس کے ساتھیوں کے اوپر بھیجتے ہیں. ساری لعنتیں اکٹھی کر کر، اگر اس کا کوئی ہمدرد بارڈر ادھر ہے یا ادھر ہے، اس پر بھی لعنت بھیجتے ہیں. اور یہ یاد رکھنا کہ ناموس رسالت کا مسئلہ نہ حزب اقتدار کا ہے، نہ حزب اختلاف کا ہے. صرف یہ ہر مسلمان کا مسئلہ ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے. اگر وہ اس کا حق ادا نہیں کرے گا تو قیامت کے دن بھی حضور کو منہ نہیں دکھائے گا. ہمارے بابا جی کہہ کے گئے ہیں، انہاں ادھر بھی ذلیل ہونا، کل ادھر بھی ذلیل ہونا، دنیا بھی ذلیل ہونا، انہاں دی نسل میں بھی بدبودار ہونا. یہ ساڑھے بابا جی سانو دس کے گئے، اے دن سانو اس دن دے آنکھیں یاد ہیں کہ اس دن ذلیل کس طرح ہونا. ست سلام بابا جی تانوں کہ تسی سانو وہ گل دسی، اسی اپنی اکھاں نال وہ دن دیکھ رہے ہیں، اسی اپنی اکھاں نال وہ دیکھ رہے ہیں. اج بھی تواڈے کول موقع، اے معیشت، اے ساریاں گلاں حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دے دور وچ بڑی مشکلات سن. آپ کی تنخواہ خود اتنی تنخواہ سی جتنی ایک مزدور نوں ملتی سی، لیکن جدو یگے یمامہ ہوئی، حضور دی عزت دی جنگ ہوئی، اس تو بعد کیسر و کسرا دی نعمتاں مسجد نبی دے دروازے وچ پئیاں ہوئیاں سن. اج بھی اسی کہندے ہاں کیا حضور دے ناں تے ایک جنگ کر لئیے، ایک باری دنیا نوں دس دئیے کہ اساں غوری بھی حضور دے ناں واسطے رکھیا، ابدال بھی حضور دے ناں واسطے رکھیا، عطف بھی حضور دے ناں واسطے رکھیا، درار بھی حضور دے ناں واسطے رکھیا، اور خالد بن ولید دے غلاماں نے خالد ڈگ بھی حضور دے ناں واسطے رکھیا. اور میں کہنا باہر کڈنا نہیں، صرف ٹاکی شاکی مارو، جے مودی دی دھوتی نہ کھلی تو سانو آگے پھڑ لینا. اسی اپنے وطن چ کھڑے ہاں اور اس کچھار چ کھڑے ہاں جتھوں یہ نعرہ نکلیا، جتھوں یہ جذبہ نکلیا. انڈیا دے مسلمان، بناؤ بھائی منڈے ہوئے ندی، انڈیا دے مسلمانوں نو دسو اور انہوں دسو اسی تواڈے نال ہاں، کوئی شیر قدم بدھائے. ہن لاؤ نعرہ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا
मरदूद मीडिया जड़ा ए मंजर विखाओ मोदी नूं जे और शाम तक अगर कौमी टीवी ते आके माफी ना मंगना साडा नाम पर बिठा के रख देना। लेकिन जदों तुसी लोहारा नूं दिखाओगे, इत्तफाक स्टील मिल वालियां नूं दिखाओगे, उन्हां दे नाल कारोबारियां नूं दिखाओगे, उन्हां दे मोदी दी यारां नूं दिखाओगे, उन्हां नूं पता है अपने ही हैं, 2 टके लेके चुप कर जाणगे। उन्हां नूं पता है तां होन कि दोवें जहां लेके भी हुजूर दे नाम ते सौदा करन वाले नहीं है। ए इस्लामी टच वाले नहीं हैं, ए सच वाले सच वाले और ये सच करके भी विखांदे। ये सच करके किवें विखांदे जे अपनी आई ते आ जान, फिर सारे जुल्म भी आ जान ते वजीराबाद तक हर शय लपेट के रख देंगे और मुस्तकबिल की ऐसी तारीख रकम कर दें कि दुश्मन आज भी उस नाम तो लरसदा, क्योंकि 80 वारिसा महमूद गजनवी दे, 80 वारिसा मोहम्मद बिन कासिम दे, 80 वारिसा सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी दे, 80 वारिसा सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक दे, 80 वारिसा ज़हीरुद्दीन बाबर दे और 80 वारिसा औरंगजेब आलमगीर दे। हाँ, बड़ी चंगी तरह तुहानू पता, हिंदू बड़ी चंगी तरह जानदा, अज भी उन्होंने नाम तो खार खांदा 80 वारिसा उन्होंने दे। और साढ़े नाल सोच समझ के गल करो, सानू शरीका पिटना नहीं आंदा, दुश्मनी करनी नहीं आंदी, ये सारियां गल्लां पिछे रह गईयां जदों साडे आका दे बारे गल हो जाती। फिर असीं अपने बच्चे लैके करबला च आ जांदे हैं, तो गल ही कोई नहीं। फिर तो जनाब असीं खुद पीछे बच्चे गुआ के भी कहते हैं मालिक जिवें तू राजी होवे असीं राजी। असीं अपने तमाम वसाइल नाल उस वक्त मैदान च आ जांदे हां जदों साडे आका मौला दी इज्जत उत्ते हरफ आ जाए, उन्हां दी नामूस उत्ते हरफ आ जाए। असां सारा कुछ रखे ही हुजूर वास्ते होया। बाबा जी गल भी मुका गए, क्यों असां गर्दनां हुजूर वास्ते रखी हुई हैं। जिन्हें जिन्हें गर्दन हुजूर वास्ते रखी हाथ चुको। या रसूल अल्लाह